السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مکہ میں جو زیارتیں ہیں ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس بس کے تھرو۔ مکہ مکرمہ کے اس پہاڑ کو جبل سور کہتے ہیں، جس کی چوٹی پر وہ غار ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 دن یہاں پناہ لی تھی۔ بس نے ہمیں یہیں پر رک کر اس کی زیارت کروائی ہے اور ہم نے یہیں پر رک کر اپنے لیے دعا کی ہے۔ اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں میدان عرفات کی زیارت کے لیے، جہاں پر حاجی 9 ذی الحجہ کو رکتے ہیں اور وہاں پر مسجد نمرہ ہے، وہاں پر نوافل ادا کریں گے۔ یہ جو سامنے جالیے ہیں ان کی دوسری طرف میدان عرفات ہے اور یہاں پر حج کے دنوں میں خیمے لگتے ہیں جو کہ ابھی نہیں لگے ہوئے۔ میدان عرفات کی تاریخ اسلام میں بہت اہم ہے، جہاں حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الوداعی خطبہ دیا۔ اور یہ دن 9 ذی الحجہ کا یعنی بخشش کا دن ہے، اللہ کی رحمت کا دن ہے، جہاں حجاج اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں اپنا مشہور الوداعی خطبہ دیا، جس میں دین کی تکمیل اور احکامات بیان کیے گئے۔ وقوف عرفات حج کے دوران 9 ذی الحجہ کو دوپہر سے غروب آفتاب تک یہاں قیام کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حج عرفات ہے۔ جبل رحمت عرفات کے وسط میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، یہاں وقوف کرنا افضل مانا جاتا ہے، اور اسی پر وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی۔ مسجد نمرہ عرفات کے مغربی کنارے پر مسجد نمرہ واقع ہے، جہاں ظہر اور عصر کی نماز قصر مختصر کر کے ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے اور یہاں خطبہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دن اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے، اور یہ دین کی تکمیل کا دن ہے۔ دور جاہلیت میں قریش نے عرفات میں وقوف کو حج کے مناسک سے خارج کر دیا تھا، لیکن اسلام نے اسے حج کا اہم ترین رکن بنا دیا ہے۔ میدان عرفات نہ صرف ایک تاریخی جگہ ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت، بخشش اور دین کی تکمیل کا مرکز ہے، جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے دوران حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ 3 گنبد 2 مینار جو اکٹھے ہیں، 3 گنبد 2 مینار کے اکٹھے جو میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے، پوری مسجد میدان عرفات کی حدود کے اندر نہیں ہے۔ یہ 3 گنبد 2 مینار میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے، اور پیچھے جو 4 مینار ہیں وہ میدان عرفات کی حدود کے اندر ہیں۔ اور اب ہم الحمدللہ ہم میدان عرفات پہنچ چکے ہیں، اور ہم نے یہاں پہنچتے ہی مسجد نمرہ کے صحن میں اپنے 2 نوافل بھی ادا کر لیے ہیں، اور سبحان اللہ یہاں پر سارے حاجی اکرام جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کا موقع عطا کر اور ہم بھی حج کا فرض انجام دے پائیں۔ سب مسلمانوں پر رحمت کر اپنی، ہم سب مسلمانوں کو حج کی توفیق عطا کر میرے مالک۔ یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے۔ یا اللہ تو ہمیں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ یا اللہ سب مسلمانوں پہ رحم کرنا۔ یا اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہدایت عطا فرمانا۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنانا۔ ہر ناگہانی آفت، شیطانی وسوسے، دجالی فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک جو بھی آئیں، یا اللہ سب کو دین ایمان پر رکھنا۔ یا اللہ سب کو مسلمان رکھنا۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرنا، مرتے ہوئے زبان پر کلمہ طیب عطا کرنا میرے مالک۔ اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، رحم کرنا۔ یا اللہ جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرما دے، جن کو رزق کی ضرورت ہے اللہ ان کے لیے رزق عطا فرما دے، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ جو کسی مجبوری میں پھنسا ہوا ہے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی،
یا کوئی بچہ بچی یا کوئی بڑا بزرگ، یا اللہ اگر دنیا میں کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ان کی مدد عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، سب کی مدد عطا فرما، سب پہ رحم کر، تو اپنی رحمت کے سائے ہم سب پہ ڈھیل دے میرے مالک۔ ہمیں ہمیشہ ہدایت یافتہ بنانا، ہمیں دین کی تعلیم عطا کرنا میرے مالک، ہمیں ایمان پر رکھنا یا اللہ، ہمیں ایمان پر رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سوچا کہ ہم نے دعا بھی کر لی، اور اب تھوڑا سا مسجد کے پاس اس جگہ پر پھرتے ہوئے یہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ حج کے دن یہاں پر کتنی رونق ہوتی ہے، حج کے دن کیسے لوگ جمع ہوتے ہیں یہاں پر، کتنی خوشگوار زندگی ہوتی ہے وہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ یا اللہ رحم کرنا۔ اب آپ سب سے اجازت چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ ولاگ میں آپ سب سے ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔